کھوکر صاحب، مصطفیٰ نواز کھوکر صاحب، آپ کا کیا خیال ہے کہ یہ جو ہمارے پیارے دوست ڈاکٹر مصدق ملک صاحب جو اتنی تنقید کر رہے ہیں بیرسٹر گوہر پہ؟ نہیں گوہر صاحب پہ نہیں کر رہا، عمران خان پہ کر رہا. چلیں گوہر صاحب پہ نہیں، جو بھی کر رہے ہیں عمران خان، آپ بیرسٹر گوہر کے کندھے پہ رکھ کے جو بندوق چلا رہے ہیں، اس کا گوہر کو فائدہ ہوگا یا نقصان ہوگا؟ دیکھیں، گوہر کو میں پرسنلی بھی جانتا ہوں. از اے ویری ڈیسنٹ مین، فائن مین. بطور وکیل ایک ان سے بہت عرصہ پہلے ایک تعارف بھی رہا. تو ان کی پرسنالٹی کے اندر تو ایسی کوئی کمی میں تو نہیں دیکھتا، اور میں بھی نہیں دیکھتا. جہاں تک اس چیز کا تعلق ہے کہ ان کی جگہ کوئی اور ہونا چاہیے تھا، کوئی نہیں ہونا چاہیے تھا، یہ ڈیبیٹ ڈیلیبریٹلی ابھی اس کو اور بڑھایا جائے گا. ڈاکٹر صاحب نے آج ابتدا کی ہے. اچھا جی ہاں، یہ جیسے جیسے الیکشن کے قریب جاتے جائیں گے کنفیوژنز کریٹ ہوتی جائیں گی. اگر ای سی پی ان الیکشنز کو تسلیم کر لیتا ہے جو ہونے جا رہے ہیں اب نئے الیکشنز پی ٹی آئی میں، تو پھر اس کے بعد بھی شاید اس طرح کی گفتگو جاری رہے. لیکن اگر الیکشن سمپل ودرا ہو جاتا ہے تو پھر ایک اور بڑی کمپلیکیشن. الیکشن سمپل تو کیسے ودرا ہوگا؟ اب تو بیرسٹر گوہر بن گئے ہیں چیئرمین پارٹی کے. دیکھیں، وہ تو ابھی ای سی پی نے اس کو پی ٹی آئی کے آئین کے تحت ایویلیویٹ کرنا ہے کہ الیکشن ٹھیک ہوئے یا نہیں ہوئے. تو آپ کو لگتا ہے کہ پی ٹی آئی سے ہر صورت میں بلے کا نشان چھیننا ہے؟ میرے خیال سے کافی حد تک اس چیز کے امکانات ہیں. دیکھیں، سینکڑوں پولیٹیکل پارٹیز رجسٹرڈ ہیں. انپریسیڈنٹڈ ہے کہ کسی ایک پولیٹیکل پارٹی کو الیکشنوں سے پہلے سنگل آؤٹ کر کے اس کو دوبارہ الیکشن کرانے کا کہا جائے. تو اگر یہ کہا گیا ہے تو اس کے پیچھے ایک سوچ ہے. اور اب یہ الیکشن کراتے ہیں، اگر وہ الیکشن ایکسیپٹیبل نہ ہوا تو الیکشن ایکٹ کے تحت وڈرا بھی کیا جا سکتا ہے. اور یہ اب آپ اس کو، اب یہ جو ساری بات چل رہی ہے، جو دو نام لیے، میں نے تو نہیں، نہ میں نے اعتزاز صاحب کا نام لیا، نہ میں نے کھوسا صاحب کا نام لیا. کیا حسن اتفاق ہے کہ انہوں نے بھی کھوسا صاحب کا نام لیا، اعتزاز کا لیا، جن سے میری بات ہوئی تھوڑی دیر پہلے، ان نے بھی کھوسا صاحب کا نام لیا اور اعتزاز صاحب کا نام لیا. اور دیکھیے کیا قسمت ہے کہ آج صبح جو ٹیپ آئی وہ بھی کھوسا صاحب کی ٹیپ آ رہی. تو یہ درمیان میں کیا لیکن میرا سوال آپ سے یہ تھا کہ یہ ٹیپ آنی چاہیے. نامناسب، بالکل نامناسب ہے. لیکن میں تو حسن اتفاق دیکھ رہا ہوں. ذرا نقطے جوڑیے کہ ہر بندہ تین لوگوں کی، گوہر صاحب کی بات کر رہا ہے، کھوسا صاحب کی بات کر رہا ہے، اعتزاز صاحب کی بات کر رہا ہے، پیپلز پارٹی کی بات کر رہا ہے. اور آج ہی انہوں نے کہہ دیا، آپ نے ابتدائیے میں کہا کہ پی ٹی آئی نے تڑکا لگا، پی ٹی آئی کو تڑکا پیپلز پارٹی نے لگا. اور میں آپ کی بات مان گیا ہوں. میں سمجھتا ہوں کہ پیپلز پارٹی نے آج پی ٹی آئی کو تڑکا لگا دیا. کہنا چاہ رہے ہیں میں صرف اتنا کہنا چاہ رہا ہوں جی کہ اب لگ یہ رہا ہے، ڈاکٹر صاحب نے بڑا پاورفل ایک مقدمہ پیش کیا ہے کہ ان کا تمام انحصار اسی چیز پہ ہے کہ کنفیوژن مچی رہے، اور الیکشنز جب آئیں تو کوئی کسی کو نہ پتا ہو کہ پی ٹی آئی کا کینڈیڈیٹ کون ہے، کون پی ٹی آئی چلا رہا ہے، کون نہیں چلا رہا ہے. اس پہ تو آپ تینوں اتفاق کرتے ہیں کہ الیکشن ہر صورت میں 8 فروری کو ہونا چاہیے. اس میں تو کوئی دو رائے نہیں ہے. الیکشن 8 فروری کو ہونے چاہیے. لیول پلینگ فیلڈ ہونی چاہیے ہر پولیٹیکل پارٹی کے لیے، پی ٹی آئی کے لیے بھی ہونی چاہیے اسی طرح جس طرح مسلم لیگ نون کے لیے. اور پھر یہ جو کسی کو مائنس کرنے کا جو اختیار ہے میر صاحب، یہ پاکستان کے عوام کے پاس ہے. اس ملک میں یہ اختیار پاکستان جب سے بنا ہے، کوئی وزیر اعظم اپنی مدت پوری نہیں کر سکا. یہ اختیار کسی کو نکالنے کا یہ صرف پاکستان کی عوام کا ہے، یا کسی کو واپس اقتدار میں لانے کا. اس کے آگے جب تک ہم سبمٹ نہیں کریں گے، جب تک ہم اس پرنسپل کو نہیں اپنائیں گے، پاکستان ترقی نہیں کر سکے. جب یہ باتیں پیپلز پارٹی کے ایک رہنما کے طور پہ، سینیٹر کے طور پہ کرتے تھے، تو پیپلز پارٹی سے آپ کے پرابلمز کیوں شروع ہو گئے؟ بتائیں نا ذرا. بس یہاں پہ لیتے ہیں ایک بریک، اور بریک کے بعد دوبارہ ملتے ہیں.